بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک اور کئی احادیث میں آیا، ایک ایسی قوم جو قیامت سے پہلے زمین پر تباہی مچائے گی۔ یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں زمین میں طاقت دی تھی اور وہ مشرق و مغرب تک سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایک علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جو زمین میں فساد پھیلاتی ہے، ہمارے کھیت اجاڑتی ہے، ہماری عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہی کافی ہے، تم لوگ میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ پھر ذوالقرنین نے لوہے کے ٹکڑے جمع کروائے، پہاڑوں کے درمیان رکھے اور آگ جلوا کر انہیں پگھلایا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، یوں ایک بہت بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یاجوج و ماجوج نہ اسے چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے، اور یوں وہ قوم جو دنیا میں تباہی مچا رہی تھی اللہ کے حکم سے اس دیوار کے پیچھے قید کر دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ سوراخ کر لیں تو ان کا سردار کہتا ہے، اب کل آ کر باقی حصہ کھودیں گے، مگر جب وہ واپس آتے ہیں دیوار دوبارہ ویسی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اللہ چاہے گا کہ وہ باہر نکلیں تو وہ کہیں گے، انشاءاللہ کل باقی حصہ کھودیں گے، تب وہ سوراخ ویسا ہی ملے گا جیسا چھوڑا تھا اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پانی کے بڑے بڑے دریا بھی ان کے گزرنے سے خشک ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جب وہ تبریہ کے جھیل سے گزریں گے تو پہلا گروہ پانی پی جائے گا اور آخری گروہ کہے گا، یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ان کا فتنہ اس قدر بڑھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتنے دباؤ میں ہوں گے کہ ایک بیل کا سر ان کے لیے 1000 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا، اور اللہ یاجوج و ماجوج پر ایک خاص کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں لگ جائے گا، اور وہ سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے آئیں گے، دیکھیں گے کہ زمین لاشوں سے بھری پڑی ہے، بدبو سے زمین بھر گئی ہوگی۔ پھر وہ دعا کریں گے اور اللہ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جو زمین کو پاک صاف کر دے گی۔ پھر زمین ایسی برکت دے گی جیسی کبھی نہ دی تھی، پھل بڑے ہوں گے، دودھ زیادہ ہوگا، امن چھا جائے گا۔ یہ ہے یاجوج و ماجوج کی حقیقت جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور دنیا اپنی آخری ہولناکیوں میں داخل ہو جائے گی۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے تو قیامت انسانوں کے بہت قریب آ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے۔ یاجوج و ماجوج کا فتنہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین۔